کائنات کے اندر کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جسے پکارا جائے، جسے اپنا داتا دستگیر بنایا جائے، وہ ذات صرف ہے تو ایک اللہ کی ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نے اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی کیا ہے کہ تمہارا جو دین ہے وہ دین ہے جو نوح علیہ السلام کا دین ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے یہی کہا کہ تمہارا دین بھی وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کا دین ہے، اور ہم نے یہی وحی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی کہ تمہارا دین بھی وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کا دین ہے۔ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، خاک ان شرک کرنے والوں لوگوں پر وہ کتنی ہی گراں گزرے، کتنی ہی بات وہ بھاری ان کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو جو یہ دین ہے وہ دین کون سا دین ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن اور رات کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے بھیجے، سب نے یہی دعوت دنیا والوں کو جا کر دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے دنیا والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو ان کو کیا کہا؟ یہ میری قوم ہے، یہ میرے اپنے ہیں۔ اے میری قوم والوں، اے میرے اپنوں، اے میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو تم نے اپنے معبود بنا لیے ہیں یہ معبود باطل ہیں۔ معبود الہ واحد کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ساری کائنات کا الہ واحد کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا اور دستگیر نہیں ہے۔ اس کی صفات بیان کی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، وہ اللہ کون ہے، وہ معبود کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، جو رات کو دن اور دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے، کبھی رات کو دن سے پیدا کرتا ہے اور کبھی دن کو رات سے پیدا کرتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو کشتیاں دریاؤں کے اندر چل رہی ہیں، سمندروں کے اندر چل رہی ہیں، ان کو چلانے والا اللہ ہے، ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بما ینفع الناس، جس سے لوگ اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمانوں سے بارشوں کو اللہ برساتا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، اس سے فصلیں پیدا کرتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس دنیا میں کتنے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے اس میں بھی انسانوں کے لیے عبرت رکھی ہے، اس میں کے اندر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، تم اس جانور کو نہیں دیکھتے جس کے اندر بھی ہم نے تمہارے لیے سبق رکھا تھا، جس کو تم چارہ کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، اس کے پیٹ کے اندر سے ہم تمہیں نکال کر دیتے ہیں۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، وہ پاک اور صاف دودھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کس لیے کیا؟ کس انسانیت کو سمجھ آئے۔ یہ کسان جو ہے نا، اس کو گھاس ڈالتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس فیض کے لیے کہ اس کو دودھ حاصل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو دودھ حاصل تو کرتا ہے، کبھی غور نہیں کرتا یہ دودھ بنایا کس نے ہے اور یہ بنا کیسے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دودھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ کون چلاتا ہے اس کو؟ یہ اللہ کے آرڈر سے چل رہے ہیں۔ ان ہواؤں کے اوپر بھی کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسُّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا ہے۔
لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا کس کے لیے بیان کیا ہے؟ یہ اس لیے نشانیاں بیان کیا تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ غور و فکر کریں. لآیات لقوم یعقلون، تاکہ یہ لوگ عقل والے غور کریں اس بات پر یہ مالک نے کس لیے پیدا کیے ہیں. تو اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے وہ یہی دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لوگوں کو سناتے رہے، بتاتے رہے. جیسے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں پوری انسانیت کو، غور سے اس بات کو سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ بات واضح کی، یہ بات اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کی ہے. جن جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب مل جائیں ایک مکھی کو پیدا کر دیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کے سوا، اللہ واحد لا شریک ایک ذات ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اس کے علاوہ پوری کی پوری کائنات اللہ کے سوا ہے. نبی ہے تو اللہ کے سوا ہے، ولی ہے تو اللہ کے سوا ہے، کوئی ادنا ہے تو اللہ کے سوا ہے، اعلیٰ ہے تو اللہ کے سوا ہے. یہ پوری کی پوری سلطنت اور کائنات اللہ کے سوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس بھری کائنات میں اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا پوری کی پوری اس کائنات مل جائے، ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا، یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، انبیاء اور رسول اکٹھے ہو جائیں، ولی اکٹھے ہو جائیں، آسمان والے مخلوق اور زمین والی مخلوق سب کے سب مل جائے، کیا کرنا ہے؟ ایک مکھی کو پیدا کر سکتے. فرمایا یہ مکھی کو پیدا کر سکتے، مالک نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو پیدا کیا ہے. یہ کہا ہے پوری کائنات مل جائے، اس مکھی کو پیدا نہیں کر سکتی، مگر مالک نے اس کو پیدا کر کے اس انسانیت کو، پوری کائنات کو دکھایا ہے کہ اس مکھی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. فرمایا اگر یہ کھانا لے جائے، پوری انسانیت کھانا کھا رہی ہے، وہ مکھی آتی ہے، لقمہ لیا وہ لے کے اڑ گئی ہے، اگر ساری کائنات مل جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس مکھی سے کھانا واپس، یہ اتنے عاجز ہیں، یہ اتنے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں ہی کمزور ہیں. طاقتوں والا زبردست بادشاہ ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہاں پر یہ سورہ حج کے اندر چیلنج کیا کہ پوری کائنات اگر مل جائے اس مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے. سورۃ نحل کے اندر اللہ نے اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو توڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے ہی اس مکھی کو حکم دیا پہاڑوں پر چڑھ جا، درختوں پر چڑھ جا، اونچی اونچی جگہوں پر چلی جا، اپنے چھتہ بنا، اپنے گھر بنا لے وہاں پر جا کر. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. فرمایا ان پھولوں اور پھلوں کا رس کو چوس کر لے آ. کس لیے؟ جو تیرے پیٹ کے اندر ہے اس کو نکال دے. شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، یہ ہم نے انسانوں کے لیے شفا بنا دیا ہے. وہی مکھی کا کھایا ہوا اللہ نے واپس نکال دیا اور نکال کر اسی انسان کو کھلا دیا. یہ ذات ہے میرے اللہ کی، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی. ان الحکم الا للہ، ہر چیز پر آرڈر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. اور اللہ کے حکم اور آرڈر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی شان، یہی بڑھائی، یہی کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے پاس جا کر یہی دعوت دی. اور دعوت کیا تھی؟ آج یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ہم اپنے انبیاء کو، اپنے پیغام دینے والے کو، ہم اپنے قاصد کو بھیجتے تھے اس قوم کی طرف، اس بستی والوں کی طرف. پیغام کا معنی یہی ہے پہنچانا. رسول کا معنی ہے پیغام دینے والا. اللہ کے جتنے انبیاء پیارے رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے سب کے سب پیغام دینے والے تھے. سب کے سب اپنی قوم کے پاس پیغام لے کر گئے ہیں. قوم کو اپنی طرف نہیں بلایا، قوم کے پاس اپنے مالک کا پیغام لے کر جاتے ہیں. اور کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सुबह और शाम का रास्ता क्या है? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अना व मन इत्तबाअनी, मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले जितने लोग होंगे उनका रास्ता भी क्या होगा? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। ये है मोमिन का, अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावत का तरीका बताया। एक तरीका क्या बताया? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम के पास जाते हैं, कौम को अपने पास नहीं बुला रहे। दावत किस चीज की जाकर देते हैं? आज लोग दावत के लिए जमातें निकली हुई हैं, मुख्तलिफ रंगों में निकली हुई हैं, जाकर अमाल की दावत देते हैं और नाम तबलीग का है। तो कुरान ने वाज़ा किया, वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलुन यसा, वो जो चौथा इंसान दौड़ता हुआ आता है तस्दीक करने के लिए, रजुलुन यसा, उसकी मेहनत, उसका दौड़ना, उसका आना, और आकर ये कहना, काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम वालों रसूलों की राह पर चलो, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, ये तुमसे कोई सिला, कोई उजरत, कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं और लोग भी हदायत पर भी यही हैं। अब दावत वो देता है, दो चीजें वाज़ा की, एक पैगाम लेकर गया है, दूसरी चीज वाज़ा की कोई चीज उजरत नहीं मांगी, तीसरी चीज वाज़ा यहाँ पर की, वमा ली अल्ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या हो गया है मैं उस रब की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया। किसकी तरफ बुलाया? अल्लाह की तरफ बुलाया। तीन चीजें बयान की। चौथी चीज कुरान मुकद्दस वहां पर बयान करता है, क्या बयान किया? वो कौम जब उससे रसूलों से तो पहले ही झगड़ रही थी, रसूलों से तो वो पहले ही झगड़ रहे थे। उन्होंने कहा ये चौथा आया है, ये भी वही बात कर रहा है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात कर रहे हैं। उन्होंने उस शख्स को मार दिया। उस शख्स को क्या किया? मार डाला। अब यह उसका चौथा था इस्तिकामत। उसने जान तो दे दी, जान तो अपनी दे दी, मगर दी किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाते हैं यह हमारा दाई बंदा था, यह अल्लाह का राही बंदा था, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला ये वो इंसान था। हम इसके लिए ऐलान करते हैं कि लदखुलिल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जा। काला या लैता कौमी यालमून, वो कहता है काश जो मैंने काम किया है ना, इस काम के बदले को तो इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी शान बन गई है मेरी। काला या लैता कौमी यालमून, काश कभी यही बात मेरी पिछलों कौम वालों को भी पता चल जाती। बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, मेरे रब ने मेरी मगफरत की और मुकरमीन लोगों में मुझे शामिल कर दिया। एक बात यहाँ यह वाज़ा हुई, पैगाम जो है वो हमने कौम के पास लेकर जाना है। पैगाम देना किस चीज का है? इलाह वाहिद कलमतुल्लाह की दावत देनी है। और जब वो वहां पर दावत देनी है, उसकी उजरत, उसका मुआवजा हमने किससे चाहना है? अल्लाह से चाहना है। और उसके ऊपर क्या करनी है? इस्तिकामत करनी है। इसकी थोड़ी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। सूरत कहफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे चंद नौजवान वो खड़े हुए, उन्हें इस बात की समझ आई कि अल्लाह का शरीक, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। इज़ावल फित्यतु इलल कहफी फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। वो हमारे चंद नौजवान अपने रब को पुकारने लगे, अल्लाह तू हमारा हामियो नासिर बन, हमारी मदद कर, हमारी नुसरत कर, हमारे ये जो मारने के लिए तैयार हैं हमें ये छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब वो उनके पास है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। किस वक्त किया? इज़ कामू, जब वो खड़े हुए। फ़कालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कहने लगे हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है। लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता, यह नामुमकिन बात है कि हम अल्लाह के साथ कोई और अपना माबूद और मुश्किल कुशा बना लें। जालिम बादशाह है, सब लोगों ने उनको घेर लिया है, अपने भी बेगाने हो गए हैं। माँ भी उसको रोकने वाली, बाप भी उनको रोकने वाले, भाई भी उनको रोकने वाले, रिश्तेदार भी उनको रोकने वाले। इस बात से बाज आ जाओ, ये जो तुम बात कहते हो कि अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, ये बात कहने से बाज आ जाओ। तो वो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को क्या किया? मजबूत कर दिया, इस्तिकामत दी।
تو اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیے ہیں، اپنے معبود بنا لیے ہیں اللہ کے سوا۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے الہوں کے اور ان کے معبود جو انہوں نے بنائے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب دعوت دینے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اس رستے کے راہی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے وہ دائی لوگ تھے۔ یہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کا کام مکمل ہو گیا، ان بندوں کا ہمارے کو کام مکمل ہو گیا، انہوں نے جو پیغام میرا پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی قدر اور مقام اور شان بیان کرتے ہیں۔ وہ جا کر غار میں سو گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو حکم دیا، یہ ہمارے بندے سو رہے ہیں، یہ ہمارے بندے گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ جب تو طلوع ہوتا ہے نا تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے جانا، جب تو غروب ہوتا ہے نا تھوڑا سا سائڈ سے گزرنا، ہمارے بندوں کے اوپر کہیں دھوپ لگنے سے ان کی آنکھ کھل نہ جائے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی خود کروٹوں کو بدلتے رہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اللہ میرا اتنا قدردان رب، جو بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا اس نے کہا ہے میرا پالنے والا، میری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ایک نہیں ملائکۃ، اللہ تخافوا، وہ آ کر کہتے ہیں تجھے خوف نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کر، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت دیتے ہیں تجھے وعدہ دیا گیا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے؟ جنت میں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو گے وہی تمہیں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، یہ ادنا سا انسان اس کائنات کے اندر کیا ہے اس وقت ہے اس انسان کی، یہ ادنا سا انسان اپنے مالک کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا مال اور جان اپنے رب کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، وہ اتنا بڑا مہربان رب اس کی مہمان نوازی کرے گا، یہ اس کا میزبان ہوگا، مہمان ہوگا، اللہ اس کا میزبان ہوگا۔ قدر ہوئی، مقام ملا، شان ملی اسے، تو میرے بھائی